وقت بدل رہا ہے اور خبر دینے کا زاویہ بھی۔ الیکشن 2024 تازہ ترین حالات نوائے شرر نیوز کے ساتھ۔ کیا ہوگا انتخابات میں، کون دوڑ میں آگے ہے اور کون پیچھے؟ سیاسی جوڑ توڑ اور دھڑوں کی سیاست، پرانے ہزارہ دار اور نئے کھلاڑی بھی میدان میں۔ تبصروں، تجزیوں اور اہم خبروں کے لیے باخبر رہیے، دیکھتے رہیے نوائے شرر نیوز۔ جی ناظرین، نوائے شرر نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ سیاستدانوں سے ملاقات کی جائے ان کے انتخابی دفاتر، ان کے سیاسی ڈیروں پر، کیونکہ الیکشن کا طبل جنگ بن چکا ہے، انتخابی گہمہ گہمی شروع ہونے جا رہی ہے۔ ضلع میاں والی کے سیاسی گروپوں کے گھروں اور ڈیروں اور دفاتر میں کیا ہو رہا ہے، آئیے آج ہم آپ کو لیے چلتے ہیں روکھڑی ہاؤس۔ روکھڑی میاں والی کا ایک ایسا گروپ ہے جو کہ ہمیں پاکستان سے پہلے ہی سیاست میں سرگرم عمل تھا۔ ان کے جد امجد خان امیر عبداللہ خان روکھڑی نے کہ ہمیں پاکستان سے پہلے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے سیاست کا آغاز کیا، پھر قید و بند کی صورتیں بھی برداشت کی۔ پاکستان بننے کے بعد وائس چیئرمین ڈسٹرکٹ بورڈ میاں والی منتخب ہوئے۔ امیر عبداللہ خان روکھڑی نے بڑی کامیابی حاصل کی، ان کے بعد اس گروپ کی قیادت گل حمید خان روکھڑی مرحوم نے کی۔ صوبائی وزیر، ایم این اے، ایم پی اے اور مختلف عہدوں پر وہ رہے، چیئرمین ضلع کونسل بھی رہے۔ اس کے بعد اب تیسری نسل حمیر حیات خان روکھڑی اس گروپ کی قیادت کر رہے ہیں۔ حمیر حیات خان روکھڑی ممبر ضلع کونسل، چیئرمین ضلع کونسل، ڈسٹرکٹ ناظم میاں والی اور ایک بار ممبر قومی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں۔ آئیے آج ہم آپ کو لیے چلتے ہیں روکھڑی ہاؤس۔ انتخابات کی آمد ہے اور روکھڑی ہاؤس میں رونق موجود ہے۔ یہاں پر ان کے سپورٹر ہیں، ہمارے ساتھ ان کے ابا خیر یونین کونسل آئے ہوئے ایک سپورٹر جناب موجود ہیں، آپ سے بات کریں گے، کیا صورتحال ہوگی؟ میں سلیم اختر خان رن بدخیر بول رہا ہوں۔ انشاءاللہ حمیر خان کی لیڈ ہوگی۔ حمیر خان کی مہم بہت اچھی جا رہی ہے، ہر گاؤں ہر بندے سے حمیر خان کا رابطہ ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کو اس دفعہ لیڈ دلوائیں گے، جیت ہوگی حمیر خان کی۔ اس وقت انتخابات کی آمد ہے اور میاں محمد نواز شریف کے تمام ورکر ایک پیج پہ متحد ہیں اور منظم ہیں، اور متفقہ امیدوار خان حمیر حیات خان روکھڑی، ڈویژنل جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون سرگودہ ڈویژن، انشاءاللہ ہمارے امیدوار ہیں، اور عوام کے ساتھ تمام تنظیم کا رابطہ ہے، عوام کے ساتھ تمام روکھڑی نمائندگان کا واسطہ ہے، اور حمیر حیات خان روکھڑی ایک انمٹ شخصیت ہیں اور عوام کی خدمت کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ انشاءاللہ 8 فروری کے انتخابات میں حمیر حیات خان روکھڑی ڈسٹرکٹ میں پہلے نمبر پہ آئیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ معروف قانون دان، سابق ناظم جناب سید اقرار حسین شاہ ایڈوکیٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا کہ میں اپنے معافی ضمیر عرض کر سکوں۔ تو جہاں تک حمیر حیات خان کی کارکردگی کا تعلق ہے تو میرے خیال میں ہمارے پورے اس علاقے میں ان جیسا پڑھا لکھا منجھا ہوا سیاستدان اور اس قسم کا میں نے نہیں دیکھا، اور مسلسل عوام سے رابطے میں رہتے ہیں، عوام کی خدمت میں رہتے ہیں، اور ان کا حالانکہ گزشتہ 2 اس میں الیکشن میں یہ ہار چکے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے عوام سے رابطہ نہیں چھوڑا اور ہر وقت لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، اور اپنے لحاظ سے جو کام ہو سکتے ہیں وہ مکمل طور پر لوگوں کی بھرپور خدمت کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس دفعہ حالات واضح ہیں اور نظر آ رہے ہیں کہ حمیر حیات خان ہی ونر ہوں گے انشاءاللہ۔ امیدوار قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ سرگودہ ڈویژن کے جنرل سیکرٹری حمیر حیات خان روکھڑی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حمیر خان صاحب، الیکشن کا طبل جنگ بج چکا ہے اور آپ کی مہم بھی جاری ہے، تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اس دفعہ حلقے میں کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، الیکشن کی تیاریوں میں ہم مصروف ہیں، جس طرح آپ نے کہا ہے کہ متوقع ہے اب الیکشن آ رہے ہیں، اور ہم انتظار میں ہیں کہ شیڈول کب آئے گا۔ فل سرگرمیاں تو اس وقت شروع ہوں گی، لیکن ایک رابطہ مہم جو ہوتی ہے وہ ہم نے شروع کی ہوئی ہے اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے، اور انشاءاللہ ہم نے میاں والی میں
معیاری قیادت, قومی سطح پہ بھی معیاری قیادت اور اہل قیادت اس ملک کو دی ہے, اور یہاں پہ بھی یہی کیفیت ہے. پچھلے گزشتہ جو پیریڈ تھا اس کے دوران بھی ہم جتنی ہماری استطاعت تھی اس کے مطابق حاضر بھی رہے ہیں, اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو کچھ ہمارے ڈسپوزل پر تھا وہ ہم نے کیا ہے. میں نے اپنے حلقے کے اندر میں خصوصی طور پہ آپ اگر بات کروں کہ واپڈا کے حوالے سے, بجلی کے محکمے کے حوالے سے بے تحاشا کام ہوئے ہیں, جس میں چھدرو پہ ایک نئے گریڈ کی منظوری, ہرنولی پہ ایک نئے گریڈ کی منظوری, اسی طرح پوری کچا گجرات یونین کونسل جو کہ درائے سندھ کے پرلی طرف ہے یہ فیسکو سے سرو ہو رہی تھی, اس کو ہم فیسکو کے اندر پیسکو سے سرو ہو رہی تھی اور اس کو فیسکو کے اندر لے کے آئے ہیں. اور اسی طرح بیشتر ایل ٹی پروپوزلز اور الیکٹریفیکیشن کی سکیمز. اس کے علاوہ آپ کے علم میں ہے کہ بحیثیت ایم این اے اس حلقے کے 4 بڑے شہروں کو سوئی گیس کی فراہمی جو ہے وہ ہم نے ممکن بنائی, میاں والی, کندیاں, الو والی اور پپلا. تو انشاءاللہ آگے کا پروگرام بھی یہی ہے, اور اسی بنیاد پہ یہ جو کام ہوئے ہیں, سڑکوں کے جو کام ہوئے ہیں, نئے روڈ کے جو لنکس نکلے ہیں, اسی بیسس پہ ہمیں پذیرائی مل رہی ہے, اور لوگوں کو یہ یقین ہے کہ اہل قیادت ہی یہ تمام مسائل جو ہیں حلقے کے حل کر سکتی ہے. جناب آپ ضلع ناظم بھی رہے, ایم این اے بھی رہے, اور ایک بڑے خاندان کی آپ لیڈ کر رہے ہیں. روکھڑی خاندان کی ایک ہسٹری ہے پاکستان سے پہلے کی بھی اور بعد میں بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضلع میاں والی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جس سے ہمارے لوگ تیز رفتار ترقی کر سکیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو یہاں پر نہیں ہے جو ضروری ہے؟ دیکھیں جی, بہت زیادہ امید بن گئی تھی جب سی پیک کا گزر ہوا یہاں پہ, اور آپ کے علم میں ہے کہ سی پیک کے یہاں پہ 5 پروپوز کیے گئے تھے انٹرچینجز, جن میں سے 4 امپلیمنٹ ہوئے ہیں, ایک کو ڈیفر کیا گیا ہے. اور اسی طرح جو سی پیک کی اپروچ روڈز تھیں ان میں سے ایک سڑک کو جو لیلا انٹرچینج سے میاں والی تک آنی تھی اس کو بھی ڈیفر کیا گیا ہے. اور انہی انٹرچینجز کے ساتھ جو انڈسٹریل ایریاز, انڈسٹریل زونز, ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز بننی تھی ان پہ ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ پیش رفت ہونا انتہائی ضروری ہے. اسی طرح لفٹ اریگیشن کی کچھ سکیمز اگر آ جائیں تو میاں والی کے لوگوں کو روزگار کا جو ہے وہ ان کے باپ دادا کی زمینوں پہ ایک عزت سے روزگار کمانے کے موقع ہو سکتے ہیں. اور یہ جو میں نے آپ کو گریڈز کی بات کی, یہ گریڈز ایسے ایریاز میں بن رہے ہیں, یعنی ہرنولی جو ہے وہ سفیدے کی منڈی ہے, اور گریڈ اسٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے تمام جو چپ بورڈز کی فیکٹریاں ہیں وہ فاضل کے قریب لگی ہوئی ہیں ضلع بکھر میں. تو انشاءاللہ اس گریڈ کے مکمل ہونے سے ہرنولی پہ سرمایہ کاروں کو یہ سہولت ملے گی کہ وہ وہاں پہ بھی اس طرح کی اس کو پروسیس کرنے کی, سفیدے کی لکڑی کو وہاں پہ بھی فیکٹریز لگ سکے. اسی طرح جو چھدرو کا ایریا ہے یہ معدنیات سے مالا مال ایریا ہے, اور یہ سارے منرلز جو ہیں یہ گجرانوالا اور گجرات اور اپر پنجاب میں جہاں پہ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں یہ وہاں پہ جا رہے ہیں. پوٹری انڈسٹری کے سارا را مٹیریل یہاں سے جا رہا ہے. تو یہ گریڈ بننے سے اس کو اس فیکٹریوں کو لگانے میں بھی سہولت کاری ہوگی. اور اسی طرح جس طرح سوئی گیس کی میں نے بات کی کہ یہ شہر آپ کو پتہ ہے یہ ایک لائن میں میاں والی سے لے کے پپلاں تک ایک لائن میں تو یہ سوئی گیس فراہم ہوئی ہے, لیکن جو ہمارا تھل ہے جہاں پہ ساتھ یہ معدنیات کی دولت ہے جن سلسلہ نمک کے پہاڑوں میں, اگر اس سائیڈ کے جو شہر ہیں جن میں موسیٰ خیل شامل ہے, وہاں بچرا شامل ہے اور ہرنولی, اگر ادھر بھی یہ سوئی گیس کا نیٹ ورک پہنچے, اور اسی طرح میاں والی کے شمالی علاقہ جات میں یہ ہمارے سوانس گونڈی کے جو علاقے ہیں اگر یہاں تک یہ سوئی گیس کی فراہمی ممکن ہو چکڑالہ میں, تو یہاں پہ بھی یہ انڈسٹری لگ سکتی ہے جس سے نہ صرف سرمایہ کاری کے موقع لوگوں کو ملیں گے بلکہ اس کی وجہ سے مقامی لوگوں کو روزگار کی فراہمی ممکن ہوگی. ضلع میاں والی کی سیاست ذرا مختلف ہے, یہاں پر دھڑے بندیاں بھی ہیں, یہاں پر روکھڑی گروپ کا تقریباً پورے ضلع میں ایک وجود ہے. تو کیا آنے والے انتخابات میں کوئی نئے اتحاد متوقع ہیں, اور روکھڑی گروپ کس کے ساتھ
جو ہے نا اتحاد کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ یہاں پہ دھڑے بندیاں موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے، اور میں گزشتہ 15 سال سے اپنی جماعت کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوں، اور میں قیادت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک ذمہ دار عہدہ دیا ہے جس کے تحت میں پارٹی کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دھڑے بندیوں کو پس پشت ڈال کے ہم مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اس الیکشن کے اندر جا رہے ہیں، اور قیادت کا جو بھی فیصلہ ہوگا میں اس کی مکمل پابندی کروں گا۔ اپنی مقامی دھڑے بندی، ذاتی مخالفت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پس پشت ڈال کے ہم نے پارٹی کے مفاد کے لیے کام کرنا ہے، کیونکہ یہی ایک پارٹی ہے۔ ہم نے بہت تجربے یہاں پہ کر کے دیکھ لیے ہائیبرڈ رجیمز کے، اب وقت آ گیا ہے کہ حقیقی جو عوامی نمائندہ پارٹی ہے، ہم نہ صرف توقع کرتے ہیں تمام مقتدر حلقوں سے کہ وہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت کو پنپنے دیں گے، بلکہ میں رضاکارانہ طور پہ خود یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے ذاتی مفاد، اپنے ذاتی دھڑے بندی، ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کے یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم پارٹی کے لیے، وہ پارٹی جس نے پہلے بھی اس ملک میں خوشحالی لا کے دکھائی ہے، اور اس کی میکسیمم کامیابی کے لیے کام کریں گے۔ سر، الیکشن میں صرف اب 50 دن کے قریب رہ گئے ہیں بقایا، آپ کس میسج کے ساتھ جائیں گے؟ عوام کو کیا میسج دیں گے؟ جی، ہمارا میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ ہم نے 3 مرتبہ اس ملک میں وفاقی حکومت لے کر ہم نے اس ملک کو ٹیک آف کی پوزیشن میں لے کے آئے ہیں، چاہے وہ 90 سے 93 کی حکومت تھی، 97 سے 99 تک کی حکومت تھی، اور پھر ہماری 2013 سے لے کے 2018 تک، جبکہ 2013 میں یہ ملک لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ نہ صرف اس کا خاتمہ کیا گیا، بلکہ آپ دیکھیں کہ تمام چیزوں کی اشیاء خورد و نوش اور جو اشیاء ضروریات، ڈیلی روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں ہیں، ان کی قیمتیں سٹیبل رہیں 5 سال، اور یہ چیز ہم نے ممکن کر کے دکھائی ہے، اور ہماری قیادت کے پاس، ہماری پارٹی کے اندر وہ ایسی ٹیم ہے جو کہ یہ کر کے دکھا سکتی ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی دکھایا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کر کے دکھائیں گے۔ جی، عمیر حیات خان روکھڑی، امیدوار قومی اسمبلی مسلم لیگ نون کے رہنما، ہمارے ساتھ موجود تھی۔ سر، آپ کا بہت شکریہ۔ وقت بدل رہا ہے اور خبر دینے کا زاویہ بھی۔ الیکشن 2024، تازہ ترین حالات، نوائے شرر نیوز کے ساتھ۔ کیا ہوگا انتخابات میں؟ کون دوڑ میں آگے ہے اور کون پیچھے؟ سیاسی جوڑ توڑ اور دھڑوں کی سیاست، پرانے اجارہ دار اور نئے کھلاڑی بھی میدان میں۔ تبصروں، تجزیوں اور اہم خبروں کے لیے باخبر رہیے، دیکھتے رہیے نوائے شرر نیوز۔